السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، المنادی آن لائن پر آپ سبوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں اردو ادب کے تعلق سے میر و مرزا کا عہد۔ میر و مرزا کا عہد اور اس دور کے اہم شعراء کے تعلق سے انشاءاللہ معروضی سوالات حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور فری میں نوٹس حاصل کرنے کے لیے ان نمبرات پر واٹس اپ کریں، کال کریں، انشاءاللہ آپ کو فری میں اس کلاس کا PDF بھیج دیا جائے گا۔ اب تک کے تمام کلاسز NCERT اور SCERT کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ان چیزوں کا خیال کیا جائے گا۔ یہ کلاس اردو ادب کی تاریخ کے تعلق سے 23واں کلاس ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے، معروضی سوالات حل کریں گے سودا، اثر دہلوی، میر سوز، قائم اور جعفر علی حسرت کے بارے میں۔ معروضی سوالات سے پہلے چند اہم نکات آپ کے سامنے ہے۔ رد عمل کی تحریک سے اردو شاعری کے نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے۔ میر و مرزا کا عہد رد عمل کی تحریک کے بعد شروع ہوتا ہے۔ میر و مرزا کا عہد رد عمل اور اصلاح زبان کی جو تحریک چلی تھی، اس کے بعد میر و مرزا کا عہد شروع ہوتا ہے۔ میر و مرزا کا دور اردو شاعری کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ شاہ حاتم کے بعد مرزا رفیع سودا نے اصلاح زبان کو فروغ دیا۔ سودا کی شاعری کا شہرا سن کر نواب شجاع الدولہ نے برادر من، مشفق من لکھ کر ان کو لکھنؤ آنے کی دعوت دی تھی۔ سودا اس وقت تو نہ جا سکے، مگر بعد کے حالات نے دہلی چھوڑ کر لکھنؤ جانے پر مجبور کیا۔ یہاں شجاع الدولہ اور ان کے بیٹے نواب آصف الدولہ کے زمانے میں خاطر خواہ پذیرائی ہوئی۔ جن لوگوں کے بارے میں آج معروضی سوالات حل کریں گے، ان کے تعلق سے کچھ اہم نکات ہیں جو پہلے آپ کے سامنے پیش ہے۔ سوز ایک شگفتہ مزاج شاعر تھے۔ ان کے کلام میں گرچہ گہرائی نہیں ہے، مگر زبان کا لطف بہت ہے۔ قائم کا پہلے ایہام گوئی میں اہم مقام تھا، بعد میں تحریک اصلاح زبان سے وابستہ ہو گئے۔ قائم کا قیام تلاش معاش میں دہلی میں، نائیڈا، بریلی، لکھنؤ اور رامپور میں قیام رہا۔ قائم غزل، قصیدہ، ہجو، مثنوی اور ریختہ میں شعر گوئی کرتے تھے۔ آرزو، مرزا مظہر اور شاہ حاتم قائم کے استاد تھے۔ آرزو، مرزا مظہر اور شاہ حاتم جو ہے، یہ قائم کے اساتذہ میں سے ہیں۔ جعفر کی مثنوی طوطی نامہ 2500 اشعار پر مشتمل ہے۔ اسی نام سے غواصی کی بھی مثنوی ہے، جو سنسکرت قصے سے ماخوذ ہے۔ جعفر کے یہاں ثناء و بدائع کی کثرت، خارجیت اور معاملہ بندی کا رجحان زیادہ ہے، جو لکھنؤ کے رنگ سخن کی نمائندگی کرتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں مرزا رفیع سودا کے تعلق سے۔ مرزا محمد رفیع سودا کا اصل نام مرزا محمد رفیع تھا۔ مرزا محمد رفیع سودا تھا اور سودا تخلص کرتے تھے۔ ان کی پیدائش NCERT کے مطابق 1706 اور 7 بتائی گئی ہے اور ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی ہے۔ وفات بھی NCERT کے مطابق 1780-81 میں ہوئی اور یہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔
والد کا نام شیخ محمد شفیع تھا. شیخ محمد شفیع جو دہلی کے ایک تاجر تھے. ان کا آبائی تعلق کابل سے تھا. والد کا ہندوستان آنے کا جو غرض تھا وہ تجارت تھا. سودا کے والد کے ہندوستان آنے کا اصل مقصد تجارت تھا. سودا کا خاندانی پیشہ سپاہگیری تھا. سودا نے ابتدائی تعلیم دہلی میں کی اور ان کا تعلق دبستان دہلی سے تھا. سودا کے استادوں میں شاہ حاتم اور خان آرزو کا نام آتا ہے. سودا کے شاگردوں میں شاہ عالم کا نام آتا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں میر اثر دہلوی. اثر دہلوی کا اصل نام سید محمد میر تھا. ان کا تخلص اثر کرتے تھے. ان کی پیدائش 1720 اور 35 میں ہوئی. یہ دونوں تاریخیں NCERT میں موجود ہے. یہ دہلی میں پیدا ہوئے. وفات 1794 یا 95 میں. 1794 یا 95 میں. یہ دونوں جو تاریخیں آپ کے سامنے لائی جاتی ہے یہ NCERT میں موجود ہے. اسی لیے دونوں تاریخیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. بڑے بھائی میر اثر دہلوی کے بڑے بھائی میر درد تھے اور یہ خلیفہ اور جانشی میر درد کے خلیفہ اور جانشی تھے. میر درد کے وفات کے بعد یہی خلیفہ اور جانشی بنے. میر اثر جو ہے یہ میر درد کے خلیفہ اور جانشی تھے، سچے جانشی تھے. سوز کا اصل نام محمد میر تھا. ان کا یہ تخلص جو پہلے کرتے تھے میر کرتے تھے، بعد میں میر سوز ان کا تخلص، میر سوز انہوں نے تخلص اختیار کر لیا. ان کی پیدائش 1721 میں ہوئی دہلی میں اور وفات 1798 یا 99 میں فیض آباد میں ہوئی. میر سوز کے استاد سودا ہیں اور ان کا تعلق دبستان لکھنؤ سے تھا. میر سوز کا تعلق دبستان لکھنؤ سے تھا. آگے دیکھتے ہیں قائم چاند پوری کے بارے میں. قائم چاند پوری کا اصل نام محمد قیام الدین تھا. قائم تخلص کرتے تھے. پیدائش 1722 یا 1725 میں ہوئی چاندپور بجنور میں اور ان کی وفات 1793 یا 94 میں رامپور میں ہوئی. ان کے استاد درد اور سودا تھے. قائم چاند پوری کے استاد درد اور سودا تھے. جعفر علی حسرت. جعفر علی حسرت کا اصل نام جعفر علی تھا. حسرت تخلص کرتے تھے. پیدائش 1734 یا 35 میں ہوئی دہلی میں اور ان کی وفات 1785 یا 86 میں ہوئی. جہاں جہاں مقام وفات یا مقام پیدائش نہیں ہے وہ NCERT میں موجود نہیں ہے، اس لیے یہاں اس کا ذکر نہیں ہے. جعفر علی حسرت کا تعلق دبستان لکھنؤ سے تھا. بعد میں یہ پہلے تو یہ دہلی میں یہ پیدا ہوئے اور ان کا تعلق دبستان دہلی سے ہی تھا، لیکن بعد میں اور شعراء جب دہلی پر جو ہے دہلی سے جتنے بھی شعراء لکھنؤ منتقل ہوئے وہاں کے حالات بگڑنے کے بعد تو دوسرے شعراء کے ساتھ ساتھ جعفر علی حسرت بھی دہلی سے فیض آباد لکھنؤ منتقل ہو گئے. اب آئیے دیکھتے ہیں معروضی سوالات. پہلا سوال ہے سودا نے اپنی معاشی زندگی کا آغاز کس سے کیا؟ فوج میں ملازمت سے، تدریس سے، ریڈیو میں ملازمت سے، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن
اے فوج میں ملازمت سے انہوں نے اپنی معاشی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ دوسرا سوال ہے دہلی کے تباہی کے بعد سودا کہاں چلے گئے تھے؟ دہلی میں جب تباہی آئی تھی تو سودا کہاں چلے گئے تھے؟ حیدرآباد، فرخ آباد، کلکتہ، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، فرخ آباد چلے گئے تھے دہلی کے تباہی کے بعد۔ دوسرا سوال ہے فیض آباد پہنچ کر سودا وابستہ ہو گئے کس سے؟ امیر خان عمدۃ الملک کے دربار سے، آصف الدولہ کے دربار سے، شجاع الدولہ کے دربار سے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، شجاع الدولہ کے دربار سے ہی وابستہ ہو گئے تھے۔ شجاع الدولہ نے ہی ان کی شہرہ سن کر سودا کے شہرہ سن کر ان کو اپنے پاس بلانے کے لیے جو ہے بلانا چاہا تھا، مگر سودا اس وقت نہیں گئے۔ بعد میں جب دہلی کی حالت بگڑی تو یہ شجاع الدولہ کے دربار سے جا کے وابستہ ہو گئے۔ چوتھا سوال ہے شجاع الدولہ کے انتقال کے بعد سودا وابستہ ہوئے۔ شجاع الدولہ کے انتقال کے بعد، پہلے تو شجاع الدولہ سے ہی وابستہ ہوئے، بعد میں جب ان کا انتقال ہوا تو یہ منتقل ہوئے۔ آپشن ہے امیر خان عمدۃ الملک سے، آصف الدولہ سے، مہرباں خان کے دربار سے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، شجاع الدولہ کے جو بیٹے تھے آصف الدولہ، ان کے دربار سے یہ وابستہ ہو گئے۔ پانچواں سوال ہے سودا کا اصل میدان تھا قصیدہ گوئی، ہجو گوئی، مرثیہ گوئی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، قصیدہ گوئی سودا کا اصل میدان تھا۔ قصیدہ میں ہی یہ ہجو گوئی کے یہ ماہر ہیں، لیکن یہ جو ان کا جو اصل میدان تھا وہ قصیدہ گوئی ہی تھا۔ چھٹا سوال ہے آصف الدولہ کا سلطنت کہاں تھا؟ فیض آباد میں، دہلی میں، لکھنؤ میں، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، لکھنؤ میں ان کا سلطنت تھا۔ ساتواں سوال ہے سودا کی شہرت کس صنف سے ہے؟ غزل سے، قصیدہ سے، مرثیہ سے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، قصیدہ سے سودا کی شہرت ہے۔ سودا کو صنف قصیدہ سے ہی جانا جاتا ہے، انہوں نے سب سے زیادہ قصیدہ 53 یا 54 قصیدے لکھے ہیں۔ آٹھواں سوال ہے درج ذیل سودا کے قصائد کی امتیازی خصوصیت نہیں ہے۔ درج ذیل میں سودا کے قصائد کی امتیازی خصوصیت نہیں ہے، بلند آہنگی، لفظی صناعی، زور بیاں، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، سودا کے قصائد کی بہت ساری خصوصیات ہیں جن میں بلند آہنگی، زور بیاں زور بیاں اور اس میں زور بیاں اور بلند آہنگی یہ سودا کی قصائد کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ اس کے علاوہ شوکت الفاظ اور زبان پر قدرت وغیرہ وغیرہ یہ سودا کے قصائد کی خصوصیات ہیں، لیکن لفظی صناعی یہ سودا کی خصوصیات نہیں ہے۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ نواں سوال ہے درج ذیل میں سودا سے متعلق کس نے کہا؟ سودا کے کلام کا زور انوری اور خاقانی کو دباتا ہے، انوری کو اور خاقانی کو دباتا ہے، اور نزاکت مضمون میں عرفی اور نظیر کو شرماتا ہے، عرفی اور نظیر کو شرماتا ہے۔ سودا سے متعلق یہ کس نے کہا؟ حالی نے، میر نے، آزاد نے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، آزاد نے، محمد حسین آزاد نے سودا سے متعلق یہ کہا تھا کہ سودا کے کلام کا زور انوری اور خاقانی کو دباتا ہے۔ یہ سب دکنی شعراء ہیں، زور انوری اور خاقانی۔
اور نزاکت مضمون میں عرفی اور نظیر کو شرماتا ہے۔ 10واں سوال ہے، مرثیہ کے لیے مسدس کی حیت کا سب سے پہلا استعمال کیا تھا؟ دبیر نے، انیس نے، سودا نے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، سودا نے۔ مرثیہ کے لیے مسدس کی حیت کا جنہوں نے سب سے پہلے استعمال کیا ہے وہ ہے سودا۔ 11واں سوال ہے، علاوہ شاعری کے سودا کو کس چیز کا شوق تھا؟ کتا پالنے کا، کبوتر پالنے کا، شیر پالنے کا، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، کتا پالنے کا ان کو بہت شوق تھا، مشہور ہے۔ 12واں سوال ہے، باب الجنت قصیدے کا عنوان ہے، شوق کے، سودا کے، درد کے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، سودا کے قصیدے کا باب الجنت جو ہے یہ سودا کے قصیدے کا عنوان ہے۔ 13واں سوال ہے، اردو کا پہلا باقاعدہ قصیدہ گو تسلیم کیا جاتا ہے، قصیدہ گو شاعر تسلیم کیا جاتا ہے، ذوق کو، سودا کو، قلی قطب شاہ کو، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، اردو کا پہلا باقاعدہ قصیدہ گو شاعر۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ 14واں سوال ہے، مرزا رفیع سودا کے قصیدے کی تعداد ہے 54، 53، 50، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، بعض لوگوں نے 53 مانا ہے، بعض لوگوں نے 54 مانا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، سوال کے اندر جو بھی آئے 54 ہوئے 53 وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ 53 اور 54 قصیدے کی تعداد بتائی جاتی ہے، اسی لیے آپ کے سامنے 53 اور 54 آپشن میں دیا گیا۔ 15واں سوال ہے، شمالی ہند میں قصیدے کی بنیاد کس نے مضبوط کی؟ سودا نے، میر تقی میر نے، فائز دہلوی نے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، سودا نے شمالی ہند میں قصیدے کی بنیاد مضبوط کی۔ 16واں سوال ہے، سودا کے انتقال کی وجہ بنی؟ کثرت سیب کھانے کی وجہ سے، کثرت آم کھانے کی وجہ سے، کثرت فروٹ کھانے کی وجہ سے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ کثرت سے یہ آم کھاتے تھے اسی لیے ان کے انتقال کی وجہ بنی۔ بہت ہی مشہور یہ سوال بھی ہے۔ 17واں سوال ہے، صنف قصیدہ میں ہجو گوئی میں سب سے بلند مرتبہ ہے؟ ذوق کا، قلی قطب شاہ کا، سودا کا، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، سودا کا صنف قصیدے میں ہجو گوئی میں سب سے بلند مرتبہ ہے، اس سے زیادہ کسی کا نہیں۔ یہ ہجو گوئی میں بھی بہت مشہور تھے قصیدے میں۔ 18واں سوال ہے، سودا پہلے کس زبان میں مشق سخن کرتے تھے؟ فارسی میں، عربی میں، دکنی میں، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، فارسی زبان میں یہ مشق سخن کرتے تھے۔ 19واں سوال ہے، سودا کس کے کہنے پر اردو میں شعر کہنے لگے؟ میر، آرزو، ناسک، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، آرزو کے کہنے پر۔ آرزو جو ہے یہ سودا کے فارسی کے استاد ہیں، انہی کے کہنے پر انہوں نے اردو میں شعر کہنے لگے۔ 20واں سوال ہے، خان آرزو سودا کے استاد ہیں؟ فارسی کے، اردو کے، عربی کے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ ابھی بات آئی تھی کہ خان آرزو جو ہے سودا کے یہ فارسی کے استاد ہیں، آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ 21واں سوال ہے، سودا کی موت پر کس نے کہا تھا ہمارا پہلوان سخن مر گیا؟ آصف الدولہ نے، خان آرزو نے، شاہ حاتم نے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، شاہ حاتم نے کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ 22واں سوال ہے، شاہ حاتم سودا کے استاد ہیں؟ فارسی کے، اردو کے، عربی کے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔
تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، شاہ حاتم سودا کے اردو کے استاد ہیں۔ 23واں سوال ہے، سودا کو ملک الشعراء کا خطاب کس نے دیا تھا؟ آصف الدولہ نے، شجاع الدولہ نے، حاتم نے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، آصف الدولہ نے سودا کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ 24واں سوال ہے، سبیل ہدایت، سبیل ہدایت کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ میر سوز، میر درد، سودا، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے، یہ سبیل ہدایت جو ہے یہ سودا کے کلام کا مجموعہ ہے۔ 25واں سوال ہے، درج ذیل میں سودا کس کے استاد ہیں؟ شاہ عالم، قائم چاندپوری، سودا، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ سودا تو یہاں پہ آنا ہی نہیں چاہیے، سودا کس کے استاد ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، شاہ عالم اور قائم چاندپوری، یہ دونوں کے استاد ہیں سودا۔ تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 26واں سوال ہے، سودا کو اردو قصائد کا موجد کس نے کہا؟ اردو قصائد کا موجد کس نے کہا؟ حضرت موہانی نے، میر تقی میر نے، میر حسرت نے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، حضرت موہانی نے سودا کو اردو قصائد کا موجد کہا تھا۔ 27واں سوال ہے، ہجویہ قصیدے کا موجد کہا جاتا ہے؟ جعفر زٹلی کو، سودا کو، ذوق کو، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، ہجویہ قصیدے کا جو موجد ہے وہ سودا ہے۔ 28واں سوال ہے، سودا کا قصیدہ در ہجو کس نام سے مشہور ہے؟ صبح صادق، در ہجو میر زاہد، تضحیک روزگار، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، تضحیک روزگار سودا کا جو ایک قصیدہ در ہجو اسپ، یہ اس کا دوسرا نام ہے تضحیک روزگار، اور تضحیک روزگار کے نام سے ہی یہ کتاب مشہور بھی ہوئی۔ 29واں سوال ہے، درج ذیل میں شعر کس کا ہے؟ ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا، موسیٰ نہیں جو سیر کروں کو ہے طور کا۔ حاتم نے کہا، حاتم کا شعر ہے، میر تقی میر، سودا، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یہ سودا کا شعر ہے، ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا، موسیٰ نہیں جو سیر کروں کو ہے طور کا، NCERT میں یہ شعر موجود ہے۔ 30واں سوال ہے، ابتدا میں سودا نے اپنا فارسی کلام کس کو دکھایا؟ ابتدا میں سودا نے اپنا فارسی کلام کس کو دکھایا؟ سلیمان قلی خان وداد کو، آرزو کو، حاتم کو، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، سلیمان قلی خان وداد کو انہوں نے ابتدا میں اپنا فارسی کلام دکھایا کرتے تھے۔ 31واں سوال ہے، سودا کے والد کا نام کیا ہے؟ محمد شفیق، محمد رفیق، محمد شفیق، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ اسی طرح کے کنفیوژن جو ہے نام ڈالے جاتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، محمد شفیع ان کے والد کا نام تھا۔ 32واں سوال ہے، درج ذیل میں شعر کس کا ہے؟ بہار بے سپر جامو یار گزرے ہے، نسیم تیری چھاتی کے پار گزرے ہے، نسیم تیر سی چھاتی کے پار گزرے ہے، یہ کس کا شعر ہے؟ انجام کا، آبرو کا، سودا کا، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے، یہ شعر بھی محمد رفیع سودا کا شعر ہے۔ 33واں سوال ہے، غزل کے مقابلے میں میر اثر کو کس صنف میں شہرت ملی؟ یہ غزل اور قصیدے کے غزل کے مقابلے میں غزل اور مثنوی کے یہ شاعر تھے۔ سوال ہے، غزل کے مقابلے میں میر اثر کو کس صنف میں شہرت ملی؟ قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے، یہ مثنوی اور غزل صنف کے اصناف کے یہ شاعر تھے، انہوں نے سب سے زیادہ جو شہرت حاصل کی ہے وہ مثنوی میں کی ہے۔ میر اثر جو ہے صنف مثنوی سے زیادہ یہ مشہور ہوئے۔ 34واں سوال ہے، میر اثر کس صنف کے شاعر ہیں؟
غزل، قصیدہ، مثنوی، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، مثنوی اور غزل کے یہ شاعر تھے. 35واں سوال ہے خواب و خیال مثنوی کس کی ہے؟ خواب و خیال مثنوی خواب و خیال مثنوی کس کی ہے؟ سودا، میر اثر، قائم، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے میر اثر. یہ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے. خواب و خیال یہ مثنوی میر اثر کی مثنوی ہے. لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ خواب و خیال کے نام سے میر اثر کے مثنوی کے علاوہ میر تقی میر کے مثنوی کا نام بھی خواب و خیال ہے. اسی طرح مجنو گورکھپوری کا ایک افسانوی مجموعہ ہے، اس کا نام بھی خواب و خیال ہے. بشیر احمد طاہر کی ایک کتاب ہے، اس کا نام بھی خواب و خیال ہے. اسی طرح پریم چند کی بھی ایک کتاب کا نام خواب و خیال ہے. یہ ایڈیشنل آپ کو یہاں پہ ہم بتا دیے کہ خواب و خیال کے نام سے کئی مثنوی ہیں. ایک افسانوی مجموعہ مجنو گورکھپوری کی بھی ہے، میر تقی میر کی بھی ایک کتاب کا نام ہے، بشیر احمد طاہر کی بھی ایک کتاب کا نام ہے وغیرہ. 36واں سوال ہے میر اثر کی مثنوی خواب و خیال کس عنوان کے تحت ہے؟ قصہ و کہانی کی یہ کتاب ہے. عشقیہ کیفیات اس کے اندر بیان کی گئی ہے. عاشق و معشوق کی کہانی ہے، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، عشقیہ کیفیات و واردات. اس کے اندر عاشق و معشوق کے حالات و کیفیات کو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے. 39واں سوال ہے 39. درج ذیل میں شعر کس کا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار آتا ہے، دل تجھے اعتبار آتا ہے. یہ شعر کس کا ہے؟ میر تقی میر، سودا، میر اثر، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے یہ میر اثر کا یہ شعر ہے. آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا. 40واں سوال ہے میر سوز درج ذیل میں کس کے شاگرد ہیں؟ آرزو، حاتم، سودا، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، میر سوز جو ہے یہ سودا کے میر سوز درج ذیل میں کس کے شاگرد ہیں؟ تو میر سوز جو ہے یہ سودا کے شاگرد ہیں. میر سوز یہ سودا کے شاگرد ہیں. آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے. 41واں سوال ہے سوز پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ میر، امیر، اثر، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے یہ میر تخلص کرتے تھے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ میر تقی میر کا بھی تخلص ہے. انہوں نے اپنے اس تخلص کو بدل کر اثر رکھ لیا. 42واں سوال ہے لکھنوی دور کا اولین نمونہ کس کے کلام کو کہا جاتا ہے؟ میر اثر. لکھنوی دور کا اولین نمونہ کس کے کلام کو کہا جاتا ہے؟ میر اثر، فائز، میر سوز، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے میر سوز کے کلام کو لکھنوی دور کا اولین نمونہ کہا جاتا ہے. 43واں سوال ہے درج ذیل میں شعر کس کا ہے؟ اہل ایما سوز کو کہتے ہیں کافر ہو گیا، آہ یارب راز دل ان پر بھی ظاہر ہو گیا. یہ شعر کس کا ہے؟ میر اثر، میر سوز، میر تقی میر، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یہ شعر میر سوز کا ہے. اور جتنے بھی اشعار آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں وہ سبھی کے سبھی NCERT کے کتاب کے اندر جو ہے موجود ہے. شاعر کے جو حالات جہاں پہ بیان کیے گئے وہاں پہ یہ سب اشعار بھی موجود ہے وہاں. 44واں سوال ہے فارسی تذکرہ مخزن نکات کے تخلیق کار ہیں شاہ حاتم، مرزا مظہر، قائم چاندپوری، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یہ کتاب مخزن نکات جو فارسی تذکرہ ہے یہ قائم چاندپوری کی تصنیف ہے. 45واں سوال ہے رامپور میں دبستان شعر کا قیام عمل میں لایا شاہ حاتم نے، قائم چاندپوری نے، میر حسن نے، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، رامپور کے اندر دبستان شعر کا قیام قائم چاندپوری نے عمل میں لایا تھا. 46واں سوال ہے درج ذیل میں شعر کس کا ہے؟ میں وہ اسیر قفس ہوں کہ عمر بھر جس نے نہ سحر باغ کی نہ روئے آشیاں دیکھا.
یہ شعر کس کا ہے؟ سودا، قائم چاند پوری، میر سوز، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یہ بھی شعر قائم چاند پوری، یہ شعر قائم چاند پوری کی کا یہ شعر ہے۔ 47واں سوال ہے، طوطی نامہ مشہور مثنوی کے تخلیقار ہیں؟ غواصی، جعفر علی حضرت، میر سوز، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے طوطی نامہ، یہ مشہور مثنوی جو ہے یہ غواصی کی بھی ایک تصنیف ہے، اور جو ہے میر سوز جعفر علی حضرت کی بھی یہ تصنیف ہے۔ غواصی اور جعفر علی حضرت یہ دونوں کی طوطی نامہ کے نام سے مثنوی ہے۔ غواصی کی جو مثنوی ہے وہ سنسکرت کے قصے سے وہ جو ہے ماخوذ ہے، اور جعفر علی حضرت کے مشہور مثنوی ہے طوطی نامہ، جو 2500 اشعار پر مشتمل ہے۔ تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 48واں سوال ہے، جعفر کی مثنوی طوطی نامہ پر کس مثنوی کا خاص اثر ہے؟ سحر البیان، خواب و خیال، کتب مشتری، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، میر حسن کی جو مثنوی ہے سحر البیان، ان کا اثر ہے تو جعفر کی مثنوی طوطی نامہ پر، جعفر کی مثنوی طوطی نامہ پر مثنوی سحر البیان کا خاص اثر ہے۔ 49واں سوال ہے، جعفر کی مثنوی طوطی نامہ پر کس مثنوی کا خاص اثر ہے؟ یہ سوال ریپیٹ ہو گیا ہے، یہ سحر البیان کا اثر ہے۔ 50واں سوال ہے، جعفر کی مثنوی طوطی نامہ کا مرتب کون ہے؟ جعفر کی مثنوی طوطی نامہ کا مرتب کون ہے؟ ڈاکٹر زور، نور الحسن ہاشمی، سیدہ جعفر، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی جعفر کی مثنوی طوطی نامہ کا جو ہے مرتب ہے۔ آج کے ویڈیو میں، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی۔ باقی اردو شعر و ادب کے تعلق سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔